ایک لانگ ٹرم ٹیسٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کے پاس آپ باقاعدگی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ آپ کو نیکی کی تلقین قطعاً نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود نیکی کی راہ پر چل پڑے گا، نماز کا پابند ہو جائے گا اور احکامات الہی کا پابند ہونے لگے گا ایک ایک کر کے۔ اس سے بھی بڑی جو چینج آتی ہے، آپ محسوس کریں گے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے صاحب علم کا، وہ آپ کو نصیحت نہیں کرے گا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو تیار کر دیا گیا ہے علم وصول کرنے کے لیے، علم رسیو کرنے کے لیے گراؤنڈ تیار کر دی گئی ہے۔ تو صاحب علم کے پاس جانے سے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، اور اس کا یوں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے کسی کو دیتے وقت کچھ بھی انسان 10 بار سوچتا ہے کہ اسے دوں یا نہ دوں، کہ دوسرے کو خاموشی سے جیب سے نکال کے دے دیتا ہے، جو ہاتھ میں آیا دے دیا بغیر دیکھے۔ اسی طرح پہلے چھوٹا سا نقصان انسان کو کئی روز پریشان کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ نقصان ہوا، پلٹ کے ذرا سا دیکھا، چلیے اللہ پورا کر دے گا، دل سے نکل گیا، کوئی صدمہ ہی نہیں، بڑی سے بڑی چیز حاصل ہو گئی تو ذرا سی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پانے کی خوشی نہ ہو اور کھونے کا کوئی افسوس نہ ہو، وہ مومن ہے۔ ایک تیسری اور چینج آنے لگتی ہے، اور لیکن وہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسے علم حاصل ہو رہا ہے بندے کو، تو انسان پریشان پھر رہا ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے، اس کا حل کیسے؟ 10 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ اس کو کیسے کروں، اس سے جان کیسے چھوٹے گی اس مسئلے سے، لیکن کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھنے لگے، اس کی توجہ ہوئی، اس کیا کہ مسئلہ تو آتا ہے زندگی میں، چند لمحوں کے بعد از خود دماغ میں کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن آ جاتا ہے اور وہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ علم مجھے حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عقل کی نشاندہی کرتا ہے کسی مسئلے کا سولوشن فوراً تلاش ہو جانا، اور عقل علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس آدمی کا ٹیسٹ ہے صاحب علم کا۔ تو جب آپ یہ دونوں ٹیسٹ دے لیں اس شخص کو اور وہ شخص پاس ہو جائے، اسے گائیڈ مان لیجئے،